ایک بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے. وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی. اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں. یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے. میرے مرشد، میرے غوث پاک شہنشاہ ولایت تھے، سراپا کرامت تھے. آپ کو اس پر بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا. بیتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں. ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے. بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری. تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں. ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ چاہتا تو کن سے اسی وقت سب کچھ ہو جاتا، لیکن بہرحال اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے. تو یہ فرما کر ارشاد ہوا، اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدودہ دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی. تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے. اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں. تو لے آؤ ان کو. اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے وہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی. اللہ کے بندو توبہ کرو. قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا. ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا.